الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
قابل صد احترام دوستو، عزیز ساتھیو، گزشتہ جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو پروردگار عالم نے جو ایک عروج، بلندی، مقام و مرتبہ عطا فرمایا جسے معراج کہتے ہیں، اس سفر کا مختصر سا حال آپ کو سنایا تھا کہ اللہ نے کس انداز میں، کس طریقے سے یہ مقام و مرتبہ اور یہ عروج و معراج عطا فرمائی۔ رب کائنات نے تمام انبیاء کو معراج فرش پر کرائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج اللہ نے اپنے عرش پہ کرائی۔ اس کی وجوہات اور حکمتیں کیا ہیں 2 جمعے قبل آپ کو بتا چکا۔ قرآن مجید میں خود رب کائنات نے فرمایا کہ یہ آسمانوں پر عرش پر بلا کر کے معراج کرانے کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، میں اپنی قدرت کی نشانیاں دکھلانا چاہتا تھا۔ رب کائنات نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی ملاقات، اپنا دیدار عطا فرمانے کے بعد بندوں کا دنیا کے اعتبار سے اعمال کرنے کی بدولت جو آخرت میں جزا یا سزا ملے گی، اس کے لیے اللہ نے 2 جگہیں، 2 مقامات بنائے ہیں۔ کوئی نیک عمل کر کے جائے گا تو جنت ہے، کوئی بد اعمالیے اور اللہ کو ناراض کر کے جائے گا تو جہنم ہے۔ حضور فرماتے ہیں رب کائنات نے جنت کے تمام احوال اور جہنم کے تمام احوال مجھے آنکھوں سے دکھلائے۔ فرمایا میں نے جنت بھی دیکھی، میں نے جہنم بھی دیکھی۔ اللہ نے یہ اس لیے دکھلائے کہ حضور اپنی آنکھوں سے دیکھ کر جب دنیا کو، لوگوں کو جا کر کے بتلائیں گے، آنکھوں دیکھا حال بتلانے کا ایک الگ انداز ہوتا ہے، اور جب کوئی آنکھوں دیکھا حال بتلائے تو سننے والے کو بھی یقین آ جاتا ہے، تاکہ جب اپنی آنکھوں سے دیکھ کر لوگوں کو جا کر بتلائیں کہ یہ عمل کرنے پہ، یہ عبادت کرنے پہ، یہ نیکی کرنے پہ، اپنے رب کو راضی کرنے پہ جو جنت ملتی ہے وہ بڑی اعلیٰ و عرفہ ہے۔ اور جن بدعمالیوں پر، جن بدکاریوں پر، جن ظلم پر، جن بدماشیوں پر جہنم ملتی ہے، وہ جہنم کتنا برا ٹھکانہ ہے۔ حضور نے ایک ایک گناہ کرنے والے کی سزا جو جہنم میں خود دیکھی ارشاد فرمائی۔ یہاں تک کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگوں، تم اپنے گھر بناتے ہو اینٹوں سے، مٹی سے، گارے سے، یہ دنیا کے پتھروں سے، کنکروں سے، پہاڑوں کے پتھروں سے۔ فرمایا کہ جنت ایسی جگہ نہیں ہے جس میں پتھر ہوں، جنت ایسی جگہ نہیں ہے کہ جس میں کنکر ہوں، جنت ایسی جگہ نہیں ہے یہ مٹی کا بنایا ہوا گارا ہو، بلکہ فرمایا میں نے دیکھا جنت کے جو محلات ہیں، جنت کے جو مکانات ہیں، جنت میں جو رہنے کی انسان کی جگہ ہیں، جو گھر بنے ہوئے ہیں، اللہ نے ایک اینٹ سونے کی لگائی، ایک اینٹ چاندی کی لگائی، اس طرح سے پورا محل تیار کر دیا۔ کستوری، عنبر، اس قسم کی چیزیں اس کے اندر لگائی گئی ہیں۔ بعض محلات کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ وہ محل یاقوت کا بنا ہوا، زمرد کا بنا ہوا۔ اللہ اکبر۔
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے اندر محلات کے باہر رب کائنات آپ لوگوں کو باغات بھی عطا فرمائیں گے، جنت میں درخت لگے ہوئے ہوں گے، لیکن فرمایا ہمارے ان درختوں کی طرح لکڑی کے نہیں ہوں گے، بلکہ اس میں سے شاخیں نکلتی ہوں گی الگ الگ۔ فرمایا ایک شاخ چاندی کی، ایک سونے کی بنی ہوئی ہوگی۔ آپ کہیں گے پھر جب پھل لگیں گے وہ بھی چاندی اور سونے کے ہوں گے؟ نہیں، پھل اسی طرح ہوں گے جیسے دنیا کے ہیں، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہمارے دنیا کے جو پھل ہیں سکے سڑے، نہ ذائقہ نہ لذت ہے، نہ کھانے میں مزہ آتا ہے، لیکن جو جنت کے پھل لگے ہوئے ہوں گے دیکھنے میں بھی بڑے خوشنما ہوں گے، کھانے میں بھی بڑے لذیذ ہوں گے۔ جب کھانے والا جنتی انہیں کھائے گا کھانے میں بڑا مزہ آئے گا، بڑا ذائقہ آئے گا، بڑی زبردست خوشبو آیا کرے گی۔ فرمایا ہم دنیا کے لوگ کوئی پھل کھایا کرتے ہیں، پہلا ایک لقمہ ایک کاش اپنے منہ میں ایک ٹکڑا ڈالتے ہیں، ذرا زیادہ مزہ آتا ہے، اب بھوک ختم ہونا شروع ہو گئی، اگلے اس میں تھوڑا کم ذائقہ کم مزہ آتا ہے، کھاتے کھاتے جب اخیر ہو جائے بندہ رجنے کے قریب ہو جائے مزہ آنا ختم ہو جایا کرتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وہاں جنت میں جب انسان جنت کے لگے ہوئے پھلوں کو کھائے گا، ایک لقمہ کھائے گا تھوڑا مزہ آئے گا، اگلے پہ اور زیادہ، اگلے پہ اور زیادہ مزہ بڑھتا چلا جائے گا۔ جنت میں اگر انسان لیٹا ہوا ہوگا نا مزے سے، لیٹے لیٹے دل میں خیال پیدا ہوگا کہ فلاں پھل کھاؤں، مثال کہہ رہا ہوں سیب کھاؤں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اپنی جگہ سے اٹھ کر باغ میں نہیں جانا پڑے گا، کسی پھل والے کے پاس نہیں جانا پڑے گا، پھل تلاش کرنے کے لیے نہیں جانا پڑے گا، بلکہ فرمایا اتنی بھی مشقت نہیں ہوگی یہاں سے اٹھ کر وہاں چلا جائے، رب کائنات درخت کو ہی اس کے قریب لے آئیں گے، اب اٹھ کر اس کو توڑنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، وہ درخت اپنے پھل کو اس کے ہاتھوں کے قریب لہرا دے گا، وہی لیٹے لیٹے توڑے گا کھائے گا مزے اڑائے گا۔ فرمایا ایک پرندہ اڑتا ہوا جا رہا ہوگا، مثال مرغا بھی اڑتی جا رہی ہے، ہمارے بھی دل میں آتا ہے کاش کبھی اس کو بھی رگڑیں اس کو بھی کھائیں، لیکن اس کے لیے شکاری بننا پڑے گا، موسم کا انتظار کرنا پڑے گا، مطلوبہ جگہ پہ جانا پڑے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کوئی پرندہ اڑتا جا رہا ہوگا، جنتی آدمی کے دل میں خیال آ گیا اے کاش یہ مجھے بھنا بھنایا بروسٹ بنا ہوا مل جائے، تلا ہوا بہترین مجھے مل جائے۔ علماء کرام نے لکھا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ایک لمحے سے پہلے، ایک سیکنڈ سے پہلے سونے چاندی کی پلیٹوں میں تشتریوں میں وہی اڑتا ہوا پرندہ بھنا ہوا سامنے آ جائے گا۔ بڑی لمبی تفصیل ہے، یہ تو ہے نا تمام جنتیوں کے لیے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں جنت میں ایک جگہ سے گزرا، یوں کسی نے کسی فصل کے دانے ڈالے، یوں کاشتکار آدمی جب بیج بوتا ہے نا اس طرح سے، آج کل تو جدید مشینیں آ گئی ان کے ذریعے کاشت ہو جاتے ہیں، یوں بیج کوئی پھینکتا ہے ایک لمحہ بھر میں فصل تیار ہو کے پک بھی جاتی ہے۔ کون سی ایسی فصل ہے جو اتنی جلدی تیار ہو؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا او جبرائیل یہ کیا ہے، یہ اتنی جلدی فصل کیوں تیار ہو گئی؟ عرض کر دی آقا آپ کی امت کے وہ نیک لوگ جو صدقہ کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، کوئی نیک عمل رب کائنات کو راضی کرنے کے لیے، صرف اللہ کی رضا کے لیے کوئی عمل وہ لوگ کیا کرتے ہیں، ان کا یہ عمل اتنی جلدی قبول ہوتا ہے کہ ادھر دیا ادھر رب کائنات نے جنت میں پھل لگا دیے۔
کوئی بھی عمل رب کے لیے کیا ہو، ریاکاری نہ ہو، لوگوں کو دکھلانا مقصود نہ ہو، لوگوں میں واہ واہ بلے بلے سخی کہلوانا جو ہے مقصود نہ ہو، فرمایا جو اللہ کے لیے کوئی عمل، صدقہ، خیرات، کوئی بھی نیکی کریں، اس نیکی کو پھل ایسے لگتا ہے جیسے بیج ڈالا اور فوراً تیار۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے عمر، جنت میں نے ایک محل دیکھا، زمرد یاقوت کا بنا ہوا، بڑا ہی خوبصورت۔ حضور فرماتے ہیں میں نے اس میں یہ سوچتے ہوئے قدم رکھا کہ یہ اتنا خوبصورت محل تو میرا ہے۔ فرماتے ہیں میں رک گیا، میں نے فرمایا جبرائیل یہ محل کس کا ہے؟ جبرائیل نے عرض کی کہ ایک قریشی نوجوان کا ہے۔ حضور فرماتے ہیں اب تو مجھے یقین ہو گیا کہ میں بھی قریشی ہوں، یہ میرا ہے، اب تو یقین ہو گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میں نے جو ہی ایک قدم اندر کی طرف رکھا مجھے بتلایا گیا، جبرائیل امین نے عرض کر دی آقا یہ محل آپ کا کوئی نہیں، یہ آپ کے غلام عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، آپ کا محل تو اس سے بھی اور زیادہ اعلیٰ اور قیمتی ہے، رب کائنات نے جنت میں بنایا ہوا ہے، آپ کو ابھی دکھلا بھی دیا جائے گا۔ حضور نے فرمایا او عمر، میں نے وہ اپنا قدم واپس نکال لیا۔ عرض کی حضرت عمر نے آقا آپ اندر تشریف کیوں نہ لے گئے؟ فرمایا مجھے عمر سے حیا آئی کہ عمر کی اجازت کے بغیر اس کے گھر میں قدم رکھ دوں۔ عرض کی آقا کس بات کی غیرت، کس بات کی حیا؟ فرمایا کہ عمر سے مجھے شرم آئی کہ اس کی اجازت کے بغیر میں اس کے گھر چلا جاؤں، مناسب کوئی نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہم لوگ جنت کی سیر کر رہے تھے، کسی کے قرآن مجید پڑھنے کی آواز آ گئی، میں نے فرمایا او جبرائیل یہ کون خوش نصیب ہے، جنت میں بھی آ گیا پھر بھی قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہے۔ عرض کیا کہ یہ جنت میں نہیں آیا، یہ زمین پہ بیٹھا ہے، حارثہ ابن نعمان آپ کا صحابی ہے۔ حضور نے فرمایا ہاں وہ تو مکے میں بیٹھا ہے، زمین پر بیٹھا ہے، لیکن اتنا خوش نصیب کہ جنت میں اس کی آواز آتی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ جبرائیل امین نے عرض کر دی آقا آپ کے اس صحابی نے اپنی اماں کی بڑی زبردست خدمت کی ہے، بڑی خدمت کیا کرتا ہے، اماں سے دعائیں لیا کرتا ہے، رب کائنات اس کی اماں کی دعاؤں کی بدولت، اس کی خدمتوں کی بدولت یہ مقام اور مرتبہ عطا فرما دیا کہ زمین پر بیٹھ کر تلاوت کرے رب کائنات ساری جنت کو سناتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان رسالت، شان صحابہ، مولانا قاری محمد بلال حنیف، مولانا قاری محمد حنیف، نعرہ تکبیر۔ فرمایا کہ وہ اتنا خوش نصیب زمین پر بیٹھ کر تلاوت کرے، جنت میں اللہ پوری جنت کو اس کی تلاوت کی آواز سنائے۔ عرض کی آقا ہاں بالکل اسی طرح سے ہے، اور یہ خوش نصیبی اس نے کمائی ہے والدہ کی خدمت کر کے، محبت کر کے، دعائیں لے کر۔ معلوم ہے یہ صحابی اپنی اماں کی خدمت کیسے کرتے تھے؟ ہم بھی کرتے ہیں، صرف بازار سے سودا لا دیا، خدمت کا حق ادا ہو گیا۔ کبھی اللہ نے اچھا مال دیا، اس میں سے تھوڑا سا دے دیا، ہم سمجھتے ہیں حق ادا ہو گیا۔ نہیں، ایک صحابی نے عرض کی آقا میں نے اپنی ماں کو اپنے کندھوں پہ بٹھا کے پورا حج کرایا، گھر سے بیت اللہ لے گیا، طواف بھی کرایا کندھوں پہ، عرفات لے گیا، مزدلفہ لے گیا، مینا لے گیا، اماں بوڑھی ہے، میں نے کندھوں پہ بٹھا کے پورا حج کرایا ہے۔ آقا ارشاد فرمائے میں نے ماں کا حق ادا کر دیا، حق ادا ہو گیا ماں کا۔ فرمایا کہ تو نے 2 سال تک جو ماں کا دودھ پیا نا، پتہ نہیں کتنے من دودھ تو پی گیا، ان میں سے ابھی 1 گھونٹ دودھ کا بھی تو نے حق ادا نہیں کیا۔
حضرت حارثہ ابن نعمان جن کی تلاوت کی آواز جنت میں جاتی، حضور نے ساری تفصیل بعد میں صحابہ کو بتلائی اور پتہ چلا جب کہ وہ ماں کی کیسے خدمت کرتا ہے، ماں کے لیے روٹی اپنے ہاتھوں سے بناتا ہے، بیوی بھی ہے۔ ہم کہتے ہیں میاں بیوی کی اکثر لڑائی یہ ہوتی ہے کہ میری ماں کی خدمت نہیں کرتی، میری ماں کے کپڑے اور وہ نہیں دھوتی تو تو دھو لے، وہ نہیں روٹی پکاتی تو پکا دے، تیری جنت بن جائے گی۔ اگر اس نے بھی کچھ کمانا ہوگا تو وہ بھی دیکھ کے شرم کھائے گی، وہ بھی کام پہ لگ جائے گی۔ ہم بھی تو آتے ہی پہلے دن اس پہ بوجھ ڈال دیتے ہیں، میرا پیو ہے تیرے ذمے، اماں ہے تیرے ذمے، ساری برادری تیرے ذمے۔ اور ڈراتا کیوں ہے؟ آہستہ 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 ترغیب دلا، انشاءاللہ خدمت گزار بن جائے گی۔ وہ گھر سے نقشے سجا کے آئی ہے کہ میں تیرے لیے آئی ہوں، اور پہلے دن تو 50 آدمیوں کی فہرست دے دیتا ہے کہ یہ سب تیرے ذمے۔ وہ کہتی ہے، وہ سوچتی ہے کہ میں آئی کس کے لیے تھی اور یہ سارا خاندان میں سنبھالوں۔ حکمت بصیرت سے اپنے گھروں کو چلاؤ۔ صحابی رسول اپنی اماں کے لیے روٹی اپنے ہاتھوں سے بنایا کرتے، روٹی پکا کر اماں کے قریب لے آ کر بیٹھ جایا کرتے، اپنی اماں کے ہاتھ دھلوا کر، ہاتھوں پہ پانی ڈال کر دھلوا کر اماں کو فرماتے اماں سکون سے بیٹھ جاؤ۔ اب لقمے توڑ توڑ کر نوالے بنا کر یہ اپنی اماں کی منہ میں دیا کرتے ہیں، اپنی اماں کے کپڑوں کو اپنے ہاتھوں سے دھویا کرتے ہیں۔ اور لوگوں، ماں کی جب اتنی زیادہ خدمت کی حضرت حارثہ ابن نعمان نے، رب کائنات نے ماں کی خدمت، ماں سے محبت اور دعاؤں کی بدولت اتنا بڑا مقام عطا فرما دیا۔ زمین پر بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرے، رب کائنات ساری جنت کو سناتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں میں آگے تشریف لے گیا، اچانک میرے کانوں میں آواز آئی چپ 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 کسی کے چلنے کی۔ جبرائیل یہ کون ہے؟ جنت میں مجھ سے پہلے پہنچا ہوا، یہاں چلتا پھرتا ہے جنت میں، کتنا خوش نصیب۔ عرض کی آقا خوش نصیب تو ہے لیکن جنت میں ابھی نہیں ہے، ابھی جنت میں نہیں ہے، یہ زمین پہ چل رہا ہے، لیکن دین کے لیے، اسلام کے لیے، قرآن کے لیے، اللہ کے محبوب نبی آپ کی محبت میں اتنی قربانیاں دی ہیں، اتنی قربانیاں دی ہیں، رب کائنات نے قربانیوں کو قبول فرما لیا۔ اب وہ شخص چلتا زمین پہ ہے، چلنے کی آواز جنت میں آتی ہے۔ جبرائیل وہ کون خوش نصیب ہے؟ جبرائیل امین نے عرض کر دی آقا آپ کا غلام، آپ کا صحابی، آپ کا جانثار حبشے کا کالا بلال ہے، اس نے آپ کی محبت میں بڑی قربانیاں دی ہیں، آپ کی محبت میں سب کچھ قربان کر دیا۔ یہ قربانیاں رب کائنات کو اتنی پسند آ گئی، اتنی پسند آ گئی، چلتا زمین پہ ہے، چلنے کی آواز اللہ کی جنت میں آتی ہے۔ علماء نے لکھا ہے اسی جنت کے سفر میں جنت کی حوروں کی سردار حور سے حضور کی ملاقات ہو گئی۔ تمام حوروں کی سردار، عام حوریں اتنی حسین و جمیل ہیں تو ان کی سردار کتنی بہترین ہوگی۔ عرض کر دی آقا میری خوش نصیبی، ملاقات ہو گئی، زیارت ہو گئی، آپ تشریف لائے ہیں، کوئی تحفہ دیتے جائیں، کوئی تحفہ دیتے جائیں۔ حضور نے فرمایا تحفہ لینا ہے؟ عرض کی بالکل تحفہ لینا ہے۔ حضور نے فرمایا چلو تیرے مقدر سنورے میں تجھے اپنا بلال دیتا ہوں۔ کہنے لگی آقا میرا حسن و جمال تو دیکھو، میری عظمت تو دیکھو، اللہ نے مجھے جنت کے مال سے بنایا ہے، میرے پیٹ میں گندگی نہیں ہے، خوشبوئیں بھری ہوئی ہیں، اور میرے حصے میں وہ حبشے کا کالا بلال۔ جب اس نے یہ نوک جھونک کی، حضور نے فرمایا یہ تو میں نے اپنی مرضی سے تجھے تحفہ دے دیا تھا، اب تو نے اگلی باتیں کی، بلال کی اتنی عظمت ہے، چلتا زمین پہ ہے، چلنے کی آواز جنت میں آتی ہے،
اب تو بلال سے پوچھنا پڑے گا وہ تجھے پسند بھی کرتا ہے کہ نہیں، تجھے اپنے حسن پہ ناز ہے۔ اور اس نے اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں قربانیاں اتنی دی ہیں کہ وہ زمین پر چلنے کی آواز جنت میں آئے، عام آدمی نہیں ہے، بڑا قیمتی آدمی ہے۔ ایک روز جبرائیل امین آئے، عرض کی آقا اپنے اس بلال کو خوشخبری سنا دو، آج آپ کی محبت میں مار کھاتے ہوئے آگے آگے چلتا ہے، انعام ملے گا اس کو، اور پہلا انعام یہ ہوگا جب آپ جنت میں جائیں گے تو آپ کی سواری کی نکیل پڑھ کے یہ آپ سے بھی آگے آگے جنت میں جائے گا۔ حضور علیہ السلام نے وہ تمام معاملات، وہ تمام باتیں صحابہ کرام کو ارشاد فرمائی کہ میں نے جنت میں یہ تمام حال احوال دیکھے، لوگوں کے مقام اور مراتب دیکھے، صحابہ کرام کے میں نے مرتبے اور مقام دیکھے جنت کے اندر، صحابہ کرام کے محلات دیکھے، صحابہ کرام کو ملنے والے انعامات دیکھے، نیک لوگوں کو ان کی نیکیوں کی بدولت جو مقام و مرتبہ ملے گا وہ سارا کہ سارا میں نے دیکھا۔ اس کے بعد حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، رب کائنات نے مجھے جہنم بھی دکھلائی، اور وہ جہنم اتنی خطرناک جگہ ہے، اتنی پریشان کن جگہ ہے، میرے دل میں جب بھی تصور اور خیال پیدا ہوتا ہے میری آنکھوں سے آج بھی آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ قرآن مجید میں بھی اللہ نے بڑی تفصیل ارشاد فرمائی، جہنم کے اوپر جو چھت ہوگی، چھت شامیانہ، وہ کپڑے کا لنٹر اس طرح کی چھت نہیں ہوگی بلکہ آگ کی چھت ہوگی۔ جو زمین ہوگی، زمین وہ بھی آگ کی زمین ہوگی، چاروں طرف جو دیواریں اور شامیانے لگے ہوں گے، جو کناتیں لگی ہوں گی وہ بھی آگ کی ہوگی۔ لوگوں تصور کرو، اوپر بھی آگ، نیچے بھی آگ، چاروں اطراف میں آگ، انسان کے ساتھ وہاں کیا بنے گا؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میں نے دیکھا جہنم آگ کے انگاروں سے بھری پڑی ہے، یہ دنیا والے اتنے آگ کے انگارے کوئی نہیں بلکہ پہاڑوں کے برابر آگ کے انگارے ہیں، اور ایک ایک جہنم کا بچھو جو انسان کو ڈسے گا، ڈنگ مار کر تکلیف پہنچائے گا، دنیا والے بچھو کی طرح اتنا نہیں ہوگا بلکہ ایک خچر کے برابر ہوگا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، میں نے دیکھا جہنم میں عورتیں زیادہ داخل ہو رہی ہیں۔ صحابیات نے جب یہ بات سنی تو صحابیات کی چیخیں نکل گئی۔ عرض کی آقا اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا کہ تم لوگ عورتیں جو ہیں وہ لان تان زیادہ کرتی ہو، ہر وقت زبان پر گلے شکوے، والدین کے بھی، بہن بھائیوں کے بھی، خاص طور پہ شوہر کا شکوہ تو ختم ہی نہیں ہوتا، ہر وقت شوہر کا، سسرال والوں کا شکوہ چل رہا ہے۔ فرمایا کہ اسی وجہ سے میں نے دیکھا کہ عورتیں جہنم میں زیادہ داخل ہو رہی، تڑپ اٹھیں۔ عرض کی آقا اس کا کوئی حل بھی تو بتائیں۔ فرمایا پہلی بات تو یہ، ہر عورت جہنم میں نہیں، وہ عورت جا رہی ہے جو لان تان کرے گی، لان تان سے باز آ جاؤ، اللہ تمہیں جنت کے اعلیٰ مرتبے عطا فرمائیں گے۔ لیکن فرمایا ساتھ میں کہ تم عورتیں صدقہ خیرات زیادہ کیا کرو، صدقہ خیرات زیادہ کیا کرو تاکہ چھوٹے موٹے گناہ ساتھ کے ساتھ تمہارے معاف ہوتے رہیں۔ علماء اکرام نے کتابوں میں لکھا ہے، صحابیات نے، عورتوں نے جب یہ بات سنی صدقہ خیرات کے متعلق، عورتوں کے پاس جو مال تھا سارا صدقہ کر دیا، حتیٰ کہ اپنے کانوں کی بالیاں نکال کر بھی صدقہ کر دیا۔ ایک روز سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں حاضر خدمت ہوئے حضور علیہ السلام کی خدمت میں ملاقات کے لیے۔
اور دیکھ کر پریشان ہو گئے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام آنسو بہا رہے ہیں، رو رہے ہیں۔ عرض کر دی آقا اے میرے ابا کیا ہوا، کیا پریشانی ہے، آپ کی طبیعت ٹھیک ہے، کیا غم لگا؟ حضور نے فرمایا اللہ نے مجھے معراج کرائی تھی، جہنم دکھائی تھی، جہنم میں عورتوں کو میں نے عذاب ہوتے ہوئے دیکھا، آج ان کا تصور آ گیا، وہ باتیں مجھے یاد آ گئی، اس لیے میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اور فرمایا کہ وہ عذاب اتنا شدید تھا کہ جب کبھی بھی میں وہ باتیں مجھے یاد آتی ہیں مجھ سے برداشت نہیں ہوتا کہ ان امت کی عورتوں کے ساتھ کیا بنے گی۔ فرمایا ایک جگہ میں نے جہنم میں دیکھا تھا کہ عورتوں کو بالوں کے بل یوں فرشتوں نے پکڑ کے لٹکایا ہوا، بال پکڑ کے یوں لٹکا رکھا جہنم میں، نیچے آگ ہے، آگ نے ان کے جسموں کو جلایا ہوا ہے، بہت ہی شدید تکلیف میں ہے۔ عرض کی ابا اس کی وجہ کیا، جرم کیا تھا، گناہ کیا تھا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ وہ عورتیں تھیں جو بے پردہ ہو کر مردوں کے سامنے، غیروں کے سامنے نکلا کرتی تھی، اور غیر مردوں کے سامنے بازاروں میں بے پردہ آ جایا کرتی تھی، نہ اپنے بالوں کو چھپایا، نہ اپنے چہرے کو چھپایا، نہ اپنے جسم کو چھپایا، اور باوجود اس کے ان کے جسم پر کپڑا بھی ہوا کرتا تھا، لیکن کپڑے کے باوجود وہ چلتی پھرتی ننگی نظر آیا کرتی تھی۔ ان کے ان جرموں کی بدولت پردہ بھی نہیں کیا، اپنے بال اور چہرے کو بھی نہیں چھپایا، بے پردگی کی بدولت رب کائنات جہنم میں ان کو یہ عذاب دیں گے کہ ان کے بال بھی کھینچ لیے جائیں گے، جسم سے کھال بھی کھینچ لی جائے گی۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، میں نے جہنم کے اندر دیکھا کچھ لوگ ہیں جن کے ہونٹوں کو کینچی کے ساتھ کاٹا جا رہا ہے۔ میں نے فرمایا او جبرائیل یہ کون لوگ ہیں جن کے ہونٹوں کو اس انداز کے اندر کاٹ کر ان کو عذاب دیا جا رہا ہے؟ جبرائیل امین نے عرض کر دی یہ وہ واعظ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر لوگوں کو تو نصیحت کیا کرتے تھے، خود عمل نہیں کیا کرتے تھے، اور لوگوں کو نیکی کا حکم دیا اور لوگوں کو نیکیوں پہ لگایا، لیکن خود کبھی بھی کوئی عمل نہ کیا، خود کبھی بھی کوئی نیکی نہ کی۔ ان کی اس بدعملی کی بدولت ان کو جہنم میں یہی عذاب ملتا رہے گا، ملتا رہے گا۔ فرمایا میں نے دیکھا کوئی آدمی ہے، اس کے سر پہ ایک بہت بڑا پتھر لا کے فرشتہ دے کے مارتا ہے، ادھر سر بھی چکنا چور ہو جاتا ہے، کیما کیما بن جاتا ہے، پتھر لڑکتا ہوا دور جا کے گرتا ہے۔ فرشتے اس پتھر کو اٹھانے جاتے ہیں اور اللہ اپنی قدرت سے اس کا سر دوبارہ ٹھیک کر دیتے ہیں، پھر مارا جاتا ہے، پھر کچل کے رکھ دیا جاتا ہے، بار بار یہی ہوتا رہے گا جب تک جہنم میں رہے گا، اس کو یہی سزا ملتی رہے گی۔ فرمایا جبرائیل وجہ کیا ہے، جرم کیا کیا؟ جبرائیل امین نے عرض کی کہ آقا یہ نمازوں میں، عبادات میں سستی کیا کرتا تھا۔ تصور میں لاؤ، سستی کرنے کا یہ عذاب ہے، جس نے کبھی سجدہ ہی نہیں کیا اس کو کیا عذاب ملے گا، اس کو کیا عذاب ملے گا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو آدمی جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑ دے، ایک روایت میں ہے چھوڑی نہیں بلکہ ٹائم پہ نہیں پڑھی، بعد میں ادا کرتا ہے، جان بوجھ کے ٹائم پہ نہیں پڑھتا بعد میں پڑھتا ہے۔ بہرحال فرمایا جو جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑ دے اس کو 2,88,00,000 سال جہنم میں جلایا جائے گا۔ ایک نماز چھوڑنے پر
یا دیر سے ٹائم گزرنے کے بعد پڑھنے پر اتنا بڑا جرم ہے، اتنی بڑی سزا ملے گی، 2,88,00,000 سال تک اسے جہنم میں جلایا جائے گا۔ جس نے سال ہا سال کی نمازیں نہیں پڑھی، جس نے زندگی میں سجدہ نہیں کیا، جو سال کے بعد عید والے دن نماز کے لیے آتا ہے، باقی پورا سال وہ چھٹی پہ رہتا ہے، اور لوگوں تصور میں لاؤ اس کے ساتھ کیا بنے گی۔ فرمایا میں نے دیکھا کچھ لوگ ہیں ان کے پیٹ کے اندر آگ بھری ہوئی نظر آ رہی ہے، پیٹ میں کوئی شیشہ لگا ہو، نظر آ جائے کہ اس نے کیا کھایا کیا پیا، اندر کیا ہے۔ فرمایا یوں اس طرح سے میں نے دیکھا کہ ان کے پیٹ میں آگ بھری ہوئی ہے۔ فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، او جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کون سا جرم کیا تھا؟ انہوں نے دنیا میں کون سا ظلم کیا تھا؟ جبرائیل امین نے عرض کر دیا یہ وہ لوگ ہیں جو یتیموں کا مال ظلماً کھا جایا کرتے تھے۔ کسی وجہ سے کوئی یتیم نابالغ بچہ ان کی پرورش میں آ گیا، ان کے گھر میں موجود تھا، ان کا سہارا تو کیا بننا تھا، ان کی تعاون اور مدد تو کیا کرنی تھی۔ کوئی ان کے والدین اگر مال چھوڑ گئے، یہ ننھا بچہ تھا، یہ چھوٹا بچہ تھا، اس کو پتا کوئی نہیں، انہوں نے اس یتیم بچے کا مال ہڑپ کر لیا، کوئی جائیداد تھی اپنے نام ٹرانسفر کرا لی، کوئی پلاٹ تھا، کوئی گھر تھا، بچے سے اپنے نام کرا لیا، وہ یتیم بچہ چھوٹا ہے اس کو پتا نہ چلا، یا کسی انداز میں ظلم کیا، یتیم کا مال کھا لیا۔ فرمایا جو یتیم کا مال ظلماً کھا جائے وہ اپنے پیٹ میں مال نہیں ڈالتا بلکہ آگ کے انگارے ڈالتا ہے۔ قرآن مجید میں واضح الفاظ ہے، انما یأکلون فی بطونہم نارا، جو لوگ یتیم کا مال ظلماً کھاتے ہیں وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے اندر مرغ مسلم ڈال لیے، فرمایا کہ وہ اپنے پیٹ میں آگ کے انگارے ڈالتے ہیں۔ حالانکہ احادیث پڑھ کے دیکھو اور حضور کی سیرت کا مطالعہ کر کے دیکھو، پتہ چلتا ہے کہ یتیم کی تو پرورش کرنی چاہیے، یتیم پر اپنا مال خرچ کرنا چاہیے۔ یتیم کوئی ایسا ہو کہ اس کو کوئی سنبھالنے والا کوئی نہیں، اس کو اپنے گھر میں ٹھکانہ دے۔ یتیم پروری کرنے سے غریب لوگ بادشاہ بن جایا کرتے ہیں۔ تجربہ ہے کہ جس نے کسی یتیم کی پرورش کی، اپنے پاس اپنے پلے سے اپنا مال کما کما کے یتیم پر لگایا، رب کائنات اس کو دنیا بھی اچھی عطا فرمائیں گے، اور تجربہ ہے اللہ کلمے والی موت عطا فرماتے ہیں، آخرت میں جنت عطا فرماتے ہیں۔ ہمارے عزیزوں میں 2 بچے ایسے تھے کہ جن کے والدین دنیا سے رخصت ہو گئے، جو بہت قریبی رشتہ دار تھے انہوں نے نہیں سنبھالا، چھوٹے چھوٹے بچے تھے، لیکن جن کی بہت قربت بھی نہیں تھی، بس برادری کا تعلق تھا، علاقے کے تھے، انہوں نے سنبھالا، اپنے سگے بچوں کی طرح پالا سنبھالا اور ہر طرح سے تعاون کیا، ان کی شادیاں کی۔ رب کائنات نے اس تعاون اور یتیم پروری کی بدولت اولاد میں بھی اور ان کے گھر میں بھی انہیں مالا مال کر دیا۔ سلیمان ابن ربی رحمت اللہ علیہ ایک بہت بڑے اللہ والے ہیں، غربت کا زمانہ ہے، اپنے ساتھ ساتھیوں کو تیار کیا اور حج کا ارادہ کیا۔ اس زمانے میں لوگ پیدل حج کرنے کے لیے جایا کرتے تھے، اپنے علاقے سے نکل کر شہر میں آ گئے، شہر میں آ کر غالباً بغداد کا علاقہ تھا، وہاں آ کر ان 70 لوگوں نے پڑاؤ کیا کہ جاؤ اپنی اپنی ضروریات کو پورا کر لو، رات میں یا معلوم نہیں کوئی شہر آئے نہ آئے، کھانا پینا راشن وغیرہ یہیں سے پورا کر لو۔ سب نے مال ایک جگہ جمع کیا، اپنے جو سامان تھا، ایک آدمی کو نگران مقرر کیا، سارے بازار چل گئے ضروریات پوری کرنے۔ سلیمان ابن ربی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں بھی ایک گلی میں سے یوں گزرتا ہوا ایک جگہ پر گیا، دیکھتا کیا ہوں، کوڑا کرکٹ کا روڑی کا ڈھیر لگا ہوا ہے،
وہاں ایک مردہ جانور پڑا ہے، ایک عورت ہے باپردہ ہے، ہاتھ میں چھری ہے، کپڑا ہے، اس کے حرام مردار جانور کا گوشت کاٹ کاٹ کے اپنے تھیلے میں ڈال رہی۔ فرماتے میرے دل میں آیا کہ عورتیں مکار ہوتی ہیں، شاید کوئی مکاری کرے گی۔ میں دیکھتا رہا، اس نے تھیلے میں گوشت ڈالا اور جنگل کی طرف چل دی، میں بھی چھپ کر پیچھے پیچھے ہو لیا۔ وہ گئی، وہاں ایک ٹوٹا پھوٹا جھونپڑی نما گھر تھا، دیواریں بھی خاص نہیں ہیں، وہ اس گھر کے اندر گئی، چھوٹے چھوٹے بچے گھر کے اندر ہیں، اس نے وہ گوشت نکال کر ٹکڑے کر کے بوٹیاں بنا کے دھو کے پکنے کے لیے ہانڈی میں چڑھا دیا۔ فرماتے ہیں میں سمجھ گیا کہ یہ کھائے گی، کھانے کے لیے لائی ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں اس کے قریب چلا گیا اور میں نے اس کو آواز لگائی، او بہن یہ کیا کرتی ہے؟ میں نے دیکھا تو نے مردار جانور کا گوشت کاٹا، تھیلے میں ڈالا، یہاں لا کر تو نے ہانڈی میں پکنے کے لیے چڑھا دیا، تیرا ارادہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگی شوہر میرا شہید ہو گیا، شوہر ہے کوئی نہیں، میرا کمانے والا ہے کوئی نہیں، یہ یتیم میری بچیاں ہیں، میں بیوہ عورت ہوں، سید زادی ہوں، امام الانبیاء کے خاندان سے ہوں، میرا کمانے والا کوئی نہیں۔ جب بچیاں بھوک سے بلبلا اٹھی اور مجھے راستہ کوئی نظر نہ آیا، اس مردار پر میری نظر پڑی، میں یہی اٹھا کے لے آئی۔ میرے لیے تو جائز ہے، مسئلہ ہے کوئی بھوک سے مرتا ہو، جان بچانے کے لیے اس طرح کا عمل اگر کر لے تو جائز ہے، میرے لیے جائز ہے۔ فرمایا میری بہن ایسے نہ کر، میرے پاس جو کچھ ہے میں لا کر تجھے دے دیتا ہوں، تیرا بھی گزارا ہو جائے گا، رب کائنات مزید بھی کوئی سبب بنائے گا، نہ کر، یہ حرام مردار نہ کھا، اس کو ہٹا دے، میں بھی آتا ہوں تھوڑی دیر میرا انتظار کر لے۔ یہ اپنے قافلے میں چلے گئے اور جا کر کے قافلے والوں کو کہہ دیا، او لوگوں میرا سامان نکال دو، میں حج پہ نہیں جاؤں گا، میرا ارادہ کینسل ہو گیا۔ لوگوں نے کہا سلیمان پتہ ہے کب سے تیاری کر رہے ہیں حج کی، اب موقع ملا ہے، کیا وجہ بنی؟ سگا بھائی بھی سلیمان ابن ربیع کا قافلے کے اندر موجود ہے، کہنے لگا او میرے بھائی روز روز یہ موقع نہیں ملا کرتے، حج کا موقع ہے، چلو حج کریں گے، بیت اللہ کا دیدار کریں گے، امام الانبیاء کے روضہ اطہر پر حاضری دیں گے، درود و سلام کے تحفے پیش کریں گے، آجا روز روز یہ موقع نہیں ملا کرتے۔ انہوں نے فرمایا او میرے بھائی روز روز اگر وہ موقع نہیں ملتے تو روز روز یہ موقع بھی نہیں ملتے۔ حج روز نہیں ہوگا تو روز روز یوں حرام مردار بھی کوئی نہیں کھائے گا، یوں قصہ ہے، یہ معاملہ ہے، لہذا میں نہیں جاتا، میں یہاں رہ کر مزدوری کر کے ان کا پیٹ پالتا رہوں گا۔ سامان نکلوا لیا، راشن سارا لا کے اس بیوہ عورت کو دے دیا، کہا میں ادھر ہی ہوں، جب تک وہ قافلے والے واپس نہیں آتے میں یہی رہ کے مزدوری کر کے کما کما کے تیرے بچوں کا پیٹ پالتا رہوں گا، اپنا بھی گزارا کرتا رہوں گا، اللہ میرا بھی گزارا کرا دیں گے۔ کہا ٹھیک ہے، قافلہ چلا گیا، یہ روزانہ مزدوری کرتے ہیں، اپنا گزارا رکھ کے کچھ راشن یا روٹی کا انتظام رکھ کے باقی سارا بیوہ بہن کو دے دیتے ہیں۔ پیدل جاتے تھے لوگ حج کرنے، کئی مہینے لگ جاتے تھے، حج ہو گیا، حج کے بعد یہ قافلہ جب واپس آ رہا ہے، قافلے واپس آنا شروع ہو گئے، یہ روزانہ کھڑے ہو کے دیکھتے ہیں، جب بھی کوئی قافلہ آتا ہے دوڑ کے جاتے ہیں شاید ہمارا قافلہ ہو۔ ایک دن ان کے بھائی والا، ان کے خاندان والا وہ قافلہ آ گیا، آگے بڑھے، استقبال کیا، بڑی خوشی سے ان کے گلے ملے، کہا تمہیں مبارک ہو، میرے مقدر نہ تھے میں حج کے لیے جاتا، بیت اللہ کی زیارت کرتا، تم خوش نصیب لوگ ہو، تم نے بیت اللہ کی زیارت کی، حج کیا، پچھلے گناہ معاف کرا لیے۔ سب کے سب لوگ بیک زبان ہو کر کے کہنے لگے او سلیمان ہمیں بے وقوف سمجھتا ہے،
ہمیں پاگل بناتا ہے. یہاں تو نے اپنا سامان ہم سے الگ کر لیا تھا, تھوڑی دیر کے بعد آگے چل کر الگ سواری پر ہمارے ساتھ مل گیا تھا, ہمارے ساتھ گیا, ہمارے ساتھ تو نے طواف کیا, ہمارے ساتھ عرفات مینا مزدلفہ گیا, ہمارے ساتھ تو نے پورا حج کیا, ہمارے ساتھ تو مدینہ منورہ گیا, ہمارے ساتھ تو نے امام الانبیاء کے روضہ اطہر پر درود و سلام کے تحفے پیش کیے. اب ذرا جلدی دوڑ کر یہاں آ گیا, ہمیں بے وقوف بناتا ہے کہ تمہیں مبارک ہو, تم خوش نصیب ہو. کہا میرے بھائیو, نہیں میں کوئی کہیں نہیں گیا تھا, میری اس بیوہ بہن سے پوچھ لو, اس سید زادی سے پوچھ لو, میں تو یہی رہ کر ان کے لیے مزدوریاں کیا کرتا تھا. سارا دن یہ بحث ہوتی رہی, وہ کہیں گیا تھا, یہ کہے نہیں گیا. رات ہوئی, رات کو جو سویا, خواب میں امام الانبیاء کی زیارت ہو گئی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, او سلیمان کیا بات ہے, کیوں پریشان ہے, کیوں غم زدہ ہے؟ عرض کر دیا آقا آپ کا دیدار ہو گیا, مجھے بڑا مزہ آ گیا, اب تو میرے سارے غم ختم ہو گئے, لیکن دن بھر کی پریشانی یہ تھی, میں حج پہ گیا کوئی نہیں, میں نے وہ سفر کیا کوئی نہیں, لیکن یہ 69 لوگ اتنی بڑی تعداد میں اس بات کی گواہی دیتے ہیں میں نے حج کیا ہے, میں گیا کوئی نہیں. وہ کہتے ہیں کہ تو گیا تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, او سلیمان تو نے یتیم بچیوں کی کفالت کی ہے, یتیموں پر اپنا مال خرچ کیا ہے, یتیموں پر اپنی کمائی لگائی ہے. رب کائنات نے تیری اس قربانی کو ایسا قبول کیا, یتیم پروری کو ایسا قبول کیا. تو نہیں گیا, لیکن رب کائنات نے تیری شکل کا ایک فرشتہ بنا کر ان کے ساتھ مقرر کر گیا تھا, جو بیت اللہ بھی گیا, بیت اللہ کا طواف بھی کیا, سارا حج بھی کیا, میرے روزے پر آ کر درود و سلام کے تحفے بھی اس نے پیش کر دیے. اور فرمایا, او سلیمان یاد رکھ, ان لوگوں کو تو ایک حج کا ثواب مل گیا, لیکن تیری شکل کا جو فرشتہ رب کائنات نے بنا دیا وہ قیامت تک تیری طرف سے حج کرتا رہے گا, تجھے ثواب ملتا رہے گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مولانا قاری محمد بلال حنیف, مولانا قاری محمد حنیف, نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. تو یتیم پروری جتنا بڑا ثواب ہے, یتیم کا مال کھانا اتنا ہی بڑا گناہ ہے. ظلمن, یتیم کا مال ظلمن کھانا یہ بہت بڑا ظلم ہے, بہت بڑا گناہ ہے. اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, میں نے دیکھا جہنم میں کچھ لوگ ہیں, ان کے پیٹ بڑے بڑے ہیں. ایک حدیث شریف میں ہے کہ ان کے پیٹ گھڑوں کے برابر, گھڑے بڑے بڑے گھڑوں کے برابر, اور ایک حدیث میں ہے جیسے گھر ہوتے ہیں نا, گھر ان کے برابر. اور اندر کیا ہے, ان پیٹوں کے اندر آگ بھی ہے اور سانپ بھی ہے جو باہر سے نظر آ رہے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, او جبرائیل یہ کیا معاملہ ہے, یہ کیا وجہ ہے, ان لوگوں نے دنیا میں کون سے جرم کیے تھے, کون سے ظلم کیے تھے, کیا انہوں نے بدماشیاں کی تھی جن کی بدولت ان کے ساتھ یہ معاملہ ہے. جبرائیل امین نے عرض کر دیا, آقا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر سود کھایا کرتے تھے, سود کا مال کاروبار بنا کر اپنے پیٹ میں ڈالا کرتے تھے, بڑے خوش تھے, ہم نے ایک سے 2 بنا لیے, 2 سے 4 بنا لیے, زندگی میں بڑے خوش تھے. حالانکہ قرآن بھی منع کرتا تھا, رسول اللہ کا فرمان بھی منع کرتا تھا, شریعت نے منع کیا سود نہیں کھانا, لیکن اس کے باوجود لوگوں کے حال دنیا میں دیکھنے کے باوجود باز نہیں آیا کرتے تھے. یہ اتنا بڑا ظلم ہے. صرف ایک یہ سود خوری, اللہ نے فرمایا سود خور کے خلاف میں اللہ کا اعلان جنگ ہے. کافر کے بارے میں نہیں فرمایا, مشرک کے بارے میں نہیں فرمایا, فرمایا ان الشرک
لظلم عظیم، یہ بڑا ظلم ہے، لوگوں بعد آ جاؤ۔ پتہ چلا شرک، کفر، زنا، تمام بدکاریوں سے بڑا جو جرم ہے وہ سود خوری ہے، جس کے بارے میں اللہ، بے نمازی کے بارے میں اللہ نے نہیں فرمایا کہ تو میرا سجدہ نہیں کرتا، مسجد میں ساری زندگی گزر گئی، عبادت کے لیے نہیں آیا، اللہ نے اس کے لیے نہیں فرمایا کہ تیرے خلاف میرا اعلان جنگ ہے، بلکہ فرمایا سود خور کے خلاف میرا اعلان جنگ ہے۔ اور ہر مسلمان کو اس جملے کا پتہ ہے، اس مفہوم کا پتہ ہے، اس کے باوجود لوگ کھاتے ہیں۔ کیوں؟ یہ دنیا کی چمک، یہ دنیا کی دمک، دیکھتے ہیں کہ گھر بیٹھے مال ڈبل ہو رہا ہے، ٹھیک ہے کرتے رہو، لیکن انجام بھی تو سنو، انجام بھی تو یاد رہے۔ ہاں، جس کے دل میں تھوڑا بھی ایمان ہو اور ہدایت تھوڑی بہت بھی اس کے دل میں طلب ہو، رب کائنات اسی سود خوری میں کوئی سبب بنا کے اس کو ہدایت بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ لیکن جو دوام اختیار کرے، سمجھنے کو تیار ہی نہ ہو، بلکہ ہیلے بہانے نکال کے کہے جو جائز ہے جائز ہے، پھر اس کے لیے ہدایت بھی مقدر نہیں، پھر اس کے مقدر میں جہنم کے گڑھے ہیں، اندر سانپ بھر دیے جائیں گے۔ لوگوں، جس کمرے میں سانپ ہو انسان رہ نہیں سکتا، آرام سکون نہیں آتا، رات کو نیند نہیں آتی۔ جس گھر میں سے سانپ نکلا ہو اس کے گھر کے افراد کئی دن تک رات کو نہیں سوتے، ابھی نہ نکل آئے، ابھی نہ نکل آئے۔ اور جس کے پیٹ کے اندر ہوگا کیا سما ہوگا، کیا حالات ہوں گے۔ حبیب عجمی رحمت اللہ علیہ ایک اللہ والے گزرے ہیں، ان کے واقعات میں لکھا ہے یہ مقام ولایت پہ آنے سے پہلے بڑے مالدار تھے، لوگوں کو سود پہ پیسہ دیتے تھے، اور اپنے سود کو وصول کرنے کے لیے جاتے نا، اگر گھر سے کچھ نہیں بھی ملا تو گھر سے جو ملتا وہ لے آتے تھے، کپڑا مل گیا، کچھ اور چیز مل گئی، وہی لے آتے تھے کہ چلو سود در سود کچھ تو آئے۔ ایک دفعہ اپنے گھر سے نکلے اپنے سود کی وصولی کے لیے، ایک دروازہ کھٹکھٹایا، گھر سے عورت آئی، پوچھا کون ہے کیا ہے، اس نے بتایا حبیب ہوں، اپنا سرمایہ لینے آیا ہوں۔ کہا کہ میرا شوہر تو گھر نہیں ہے، آئے گا بتا دوں گی۔ کہا کہ کچھ نہ کچھ تو دو نا، خالی ہاتھ تو نہ جاؤں، کچھ تو لے کے جاؤں سود میں۔ اس نے کہا بھیڑ ذبح کی تھی، جانور، باقی تو ہم نے استعمال کر لیا، یہ سیری ہے، یہ لے جاؤ۔ وہی لے آئے، جڑی شے آپے آندھی ہے آونڈ، جو ملتا ہے لو، گھر لے گئے، بیوی کے سپرد کیا کہ یہ سود کا مال ملا ہے، پکاؤ۔ بیوی نے کہا روٹی نہیں ہے، روٹی کا بھی بندوبست کرو۔ یہ بندوبست کرنے گئے، بیوی نے اس سیری کا سالن پکا دیا، کھانا بنا دیا۔ جب ان کو ڈال کے دینے لگے نا، کھانے کے لیے ڈال کے دینے لگے، وہ جو ہانڈی کے اندر چمچہ ڈالا اور ان کی پلیٹ میں ڈالا، جو شوربہ بنایا تھا سارا کے سارا لت پت خون بنا پڑا، خون بنا پڑا۔ اور بیوی نے پھر تانا دیا کہ تجھے منع کرتی ہوں، تجھے کتنا سمجھاتی ہوں، لے تیرے کاروبار کا انجام یہ ہے کہ اب تیرا کھانا بھی اس طرح سے بننا شروع ہو گیا۔ واقعات میں لکھا ہے رب کائنات نے اسی ایک واقعے کو ان کی ہدایت کا ذریعہ بنا دیا۔ کھانا کیا کھانا تھا، اسی وقت اپنے گھر سے نکلے، مسجد میں جانے کے لیے باہر نکلے، عجیب ماجرا یہ پیش آ گیا، نظریں جھکائی ہوئی ہیں، ایک طرف راستے سے گزر کے جا رہے ہیں، چند بچے گلی میں کھیل رہے تھے، جانتے تھے کہ یہ بڑا سود خور ہے، سود کا کاروبار کیا کرتا ہے۔ وہ ننھے لڑکے، وہ بچے کہنے لگے او لڑکوں ایک طرف ہو جاؤ، حبیب عجمی جا رہا ہے، سود کھایا کرتا ہے، یہ اتنا بڑا ظلم ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا یہ میرے خلاف اعلان جنگ کرنے والا آدمی ہے۔ لڑکے کہنے لگے ایک طرف ہٹ جاؤ، کہیں اس کے پیروں سے اٹھنے والی مٹی ہمارے اوپر نہ گر جائے، کہیں اللہ کا وہ اعلان جنگ ہمارے ساتھ نہ ہو جائے۔ شرمندگی اور زیادہ بڑھ گئی،
رب کائنات نے ہدایت کا سامان بنانا تھا، فوراً حسن بصری رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں چلے گئے، ہاتھوں میں ہاتھ دے کر توبہ کی، آنسو بہائے روتے رہے، سچی توبہ کر کے اب واپس جا رہے ہیں۔ رب کائنات نے عجیب نظام چلا دیا، بچوں کے دل میں بات ڈال دی، بچوں کو پتہ چل گیا سچی توبہ کر کے آ رہے ہیں۔ وہ بچے جب حبیب اجمی وہاں سے گزرنے لگے، وہ بچے کہنے لگے او بچوں اب اپنے پیروں کی مٹی نہ اڑاؤ، کہیں ایسا نہ ہو یہ سچی توبہ کر کے آ رہا ہے، ہمارے گناہگار پیروں کی مٹی اس نیک آدمی پہ نہ گر جائے۔ اللہ نے تکبیر، نعرہ تکبیر۔ اللہ نے ایسی کایا بدلی، ایسی کایا پلٹی، وہ سب سود معاف کر کے اور اپنا سرمایہ لوگوں کے پاس لینے کے لیے نکل کھڑے ہوئے کہ بس میری اصل مڑی، اصل قیمت مجھے دے دو، مجھے سود نہیں چاہیے، اور آج کے بعد میری توبہ۔ توبہ کرو گے آئے ہوئے عذاب ٹل جائیں گے، اگر دوام اختیار کرو گے ساری زندگی۔ میں اس بات پہ تفصیل زیادہ نہیں کرنا چاہتا، بعض اوقات لوگ ناراض بھی ہو جاتے ہیں، جی دیکھو ہمارے کاروبار کے پیچھے پڑ گئے مولوی، اچھا بھلا کاروبار ہے، اور ہم سمجھانا یہ چاہتے ہیں موت بھی اچھی آئے، آخرت بھی اچھی مل جائے۔ ہم چاہتے ہیں موت بھی اچھی آئے، آخرت بھی اچھی مل جائے، ورنہ 101 واقعات ہیں اس قسم کے کاروبار کرنے والوں کو مرتے وقت موت اچھی نہیں آتی۔ مجھے ساتھیوں نے بتلایا ایک اسی طرح کا سود کا کاروبار کرنے والا آدمی تھا، جب موت آئی تو مختلف حشرات نے، کیڑے مکوڑوں اور اس قسم کے بچھوؤں نے اس کے پورے جسم کو چاروں طرف سے گھیر لیا، اس کا جسم نظر نہیں آتا تھا۔ بہت بری موت آیا کرتی ہے، تڑپ تڑپ کے موت آیا کرتی ہے۔ لوگ ان احادیث اور واقعات کو سننا بھی برداشت نہیں کرتے، اپنے کام سے توبہ تو کیا کریں گے۔ کیا سناؤں، حدیث شریف میں ہے 1 روپیہ 1 درہم بھی، تھوڑا سا مال بھی کسی نے سود کا اگر کھایا، اس کا انجام تو بہت برا ہے۔ سمجھانے کے لیے حضور نے فرمایا سب سے کم گناہ اس کا ایسے ہے جیسے اپنی سگی ماں سے زنا کر لیا، سگی ماں سے زنا کر لیا۔ 1 روپیہ 1 درہم، تھوڑا سا مال کھانے کا سود کا اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا عذاب ہے، اتنا بڑا اس کا وبال ہے، ایسے ہے جیسے ماں کے ساتھ زنا۔ اس سے بڑھ کر اس کی میں کیا آپ کو مذمت بتلاؤں سود کی، کہ یہ کتنا بڑا جرم ہے۔ اچھے انداز میں اپنے دائیں بائیں جو لوگ موجود ہوں، اچھے انداز میں انہیں سمجھاؤ، اچھے انداز میں ترغیب دو، علماء صلحاء کے پاس لے جاؤ کہ یہ سمجھنا چاہتا ہے۔ لوگ جو یہ کاروبار کرتے ہیں نا، کاروبار، ان کو تو پیسہ چاہیے ہوتا ہے، دوسروں سے بھی نکلوانا ہوتا ہے، وہ مولویوں سے بھی بڑے اچھے انداز میں سمجھاتے ہیں، جی یہ فائدہ، یہ فائدہ، یہ دیکھو جی یہ فلاں عالم کا فتویٰ، یا فلاں۔ میرے پاس ایک ساتھی آیا کرتا تھا، مجھے بھی سمجھاتا تھا یہ کاروبار کرو، یہ فائدہ، یہ فائدہ، یہ فائدہ۔ علماء نے بھی جائز قرار دیا، مجھے کہا اس نے علماء نے بھی جائز قرار دیا۔ میں نے کہا بھی لاؤ کوئی فتویٰ، لاؤ کوئی تحریر لاؤ۔ کہنے لگا جی لاؤں گا۔ 1 مہینے کے بعد تحریر لایا، ساری کے ساری انڈیا کی، ہندوستان کی۔ اور میں نے کہا بھائی یہ مولوی بھی ہیں کہ نہیں، ایسا تو نہیں کوئی گلوکار ہو، جیسے ہمارے ہاں عطا اللہ عیسیٰ خیلوی ہے، گلوکار ہو اور اس کے پیچھے لگا دیا ہو حضرت مولانا عطا اللہ عیسیٰ خیلوی مدث اللہ، ایسا تو نہیں ہے۔ چھاپ کے لے آیا۔ میں نے کہا پاکستان کے ملتان میں بھی تو علماء ہیں، ملتان کے علماء سے لا، ملتان کے علماء سے لا۔ تو اس لیے ذرا ہوش کرنے کی ضرورت ہے۔ دنیا میں بھی اس کا وبال پڑتا ہے، اور آخرت میں حضور نے فرمایا کل جہنم کے اندر
یہ ادنا عذاب، چھوٹا عذاب یہ ہوگا، رب کائنات ان کی حالت ایسی بنا دیں گے، بڑے بڑے ان کے پیٹ آگ سے بھرے ہوئے، سانپ سے بھرے ہوئے، اور وہ ایسے ہوں گے جیسے پاگل ہیں، دیوانے ہیں، نشے کی حالت میں ہیں، کوئی ہوش نہیں ہے۔ اور میں کہتا ہوں کہ یہ کام، یہ کاروبار کرنے والے کو دنیا میں کون سا ہوش ہے؟ کل ہی ایک ساتھی سے فون پہ بات ہو رہی تھی، تو وہ اپنا کچھ اس طرح بے چینی بتلا رہے تھے۔ میں نے ان کو کہا کہ ان باتوں کو یاد نہ رکھا کرو، جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں شکر ادا کیا کرو۔ میں نے کہا رات کو نیند کی گولی کھاتے ہو؟ کہا نہیں، بغیر گولی کے نیند آتی ہے۔ میں نے کہا اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے؟ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے؟ اپنی نیند سوتے ہو، مصنوعی نیند نہیں سوتے۔ کہ لگا قاری صاحب اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ، بڑی بہترین اور گہری اور اچھی نیند آتی ہے۔ میں نے ان کو بتلایا، میں نے کہا وہ لوگ جو بے چینی والے کاروبار کرتے ہیں نا، بے چینی والے، پتہ ہے سود اعلان جنگ ہے، پتہ ہے سود کا انجام برا ہے، پتہ ہے سود کا انجام جہنم ہے، پتہ ہے جہنم میں آگ کے انگارے ہیں، پتہ ہے جہنم میں سانپ ہیں، جہنم کے بچھو ہیں، یہ بھی پتہ ہے، ادھر یہ بھی پتہ ہے کہ گھر بیٹھے پیسہ کمایا جاتا ہے۔ بس اس اضطراب میں پیسہ بھی ہے، جہنم بھی ہے، پیسہ بھی ہے، پریشانی بھی ہے۔ رات کو یہی سوچتے سوچتے بستر پہ آتے ہیں، آدھی رات گزر جاتی ہے، نیند نہیں آتی۔ ایسے لوگوں کو میں جانتا ہوں، انہوں نے کہا قاری صاحب 5 گولیاں نیند کی کھاتے ہیں، نیند نہیں آتی۔ میں نے فوراً سجدے میں سر ڈالا، مولا مہربانی کریو، ہمارے گناہوں پر عذاب نہ دینا۔ الحمدللہ زندگی میں ایک گولی نیند کی نہیں کھائی، بڑے مزے کی نیند آتی ہے، الحمدللہ الحمدللہ۔ یہ بھی نعمت ہے۔ ہم لوگ پیسوں کے پیچھے بھاگتے ہیں اور کہتے ہیں جی غریب ہوں، پیسہ نہیں، یہ نہیں، وہ نہیں، گھر میں برکت نہیں، وظیفہ بتاؤ، فلاں فلاں۔ اور میرے دوستوں، جن کے گھروں میں مال کا ڈھیر لگا ہوا ہے، اکثر لوگ ایسے ہیں راتوں کو نیند نہیں آتی، اور تیرے خراٹے اتنے کہ صبح بیگم کہتی ہے بندہ ہے ٹریکٹر ہے۔ کیوں جی؟ بیگم کہتی ہے بندہ ہے ٹریکٹر ہے، ساری رات ہی ہل چلاتا رہا، ساری رات ٹر کی آوازیں، سونے نہیں دیتا۔ دوسرے کمرے والے بچے کہتے ہیں ابا جی کچھ خیال کرو، خیال کرو، یا بیٹھک میں جاؤ یا پھر بستر اٹھاؤ، قاری حنیف کی مسجد میں چلے جاؤ، وہاں مولوی سنے تمہارے خراٹے۔ یہ اتنی پرسکون نیند کیوں آتی ہے؟ یاد رکھنا یہ تمام نعمتیں اوپر سے آتی ہیں، اوپر سے آتی ہیں۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے معراج کے سفر میں جنت بھی دیکھی، جنت کا حال بھی بتلایا، جنت میں جانے والے اعمال کرنے والے لوگوں کا انجام بھی بتلایا۔ جو لوگ اللہ کو دنیا سے راضی کر کے جائیں گے، اللہ موت بھی اچھی عطا فرمائیں گے، دنیا والی زندگی بھی پرسکون عطا فرمائیں گے، اور قبر میں اتنا سکون ملے گا قیامت تک مزے کی نیند سوئے گا۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، نیک آدمی جب اس کی موت آتی ہے، کلمے والی ایمان والی موت آتی ہے، جب یہ قبر میں جاتا ہے، قبر انسانوں کی طرح اس کا استقبال کرے گی۔ او اللہ والے، پتہ نہیں کب سے میں تیرا انتظار کر رہی تھی، اب تو آ گیا، میرا حسن سلوک بھی دیکھے گا۔ قیامت آنے میں چاہے ہزاروں سال باقی ہو، لاکھوں سال باقی ہو، رب کائنات اس قیامت تک والی اس کی قبر کی زندگی کو اتنا پرسکون بنا دیں گے۔ قیامت والے دن جب اس آدمی کو قبر سے اٹھایا جائے گا، اس کو ایسے پتا چلے گا یہ ہزاروں سال والی قبر والی زندگی جیسے ایک دن سو کر بیدار ہو گئے۔ جنہوں نے بدعمالی والی زندگی گزاری، کبھی سجدے میں سر نہ ڈالا، اپنے رب کو کبھی یاد نہ کیا، امام الانبیاء کی کسی ایک سنتوں پر عمل نہ کیا، نبی سے کبھی محبت کا اظہار نہ کیا، پھر یہ دنیا والی زندگی بھی بے چین زندگی ہے، دنیا والی زندگی پریشان زندگی ہے، مال و دولت کا ڈھیر لگا ہوا ہے، سکون کوئی نہیں، گھر میں اولاد بھی ہے، سکون کوئی نہیں، ہر دنیا کی
کی دولت موجود ہے لیکن چین نہیں آتا، رات کو گولیاں کھائے بغیر نیند نہیں آتی، اس کی وجہ یہ ہے دنیا میں رہتے ہوئے ہم نے اپنے رب کو کبھی یاد نہیں کیا، امام الانبیاء کو کبھی یاد نہیں کیا۔ دو چیزیں ایسی ہیں، ایک کے بارے میں رب نے فرمایا جو یہ کام کرے گا میں اللہ کا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے، اور ایک حضور نے فرمایا جو یہ کام کرے گا میرا اور میرے اللہ کا اس آدمی کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ اللہ نے فرمایا جو سود خوروں سود کھایا کرے گا میں اللہ کا اعلان جنگ ہے، اور حضور نے فرمایا جو اللہ کے نیک بندوں اولیاء اکرام کو پریشان کرے گا میرا بھی میرے اللہ کا بھی اس کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ آج ہر آدمی انہیں دو اعلان جنگ حالت جنگ میں ہے، امریکہ کے ساتھ نہیں اللہ کے ساتھ، دنیا والی سپر طاقت کے ساتھ نہیں، وہ مالک الملک خالق کائنات کے ساتھ ہم اعلان جنگ کر چکے ہیں۔ ہر آدمی کہیں نہ کہیں ان دونوں میں سے ایک کام کر رہا ہے، یا بیٹھے ہوئے یہ جملے چلیں گے اے جڑے مولوی ہیں ایویں ہیں او جڑا ہے نا ہے تو بڑا نیک، لیکن کیا دساں بس یہ جو جملہ ہے نا کیا دساں، بس آگے کہنے کی ضرورت ہی نہیں، اگلی بات اس نے خود پورا سپارہ لکھ لینا ہے۔ کیا دساں جو اس نے بتایا نہیں ہے نا، جو اس نے بتایا نہیں ہے اس کا مطلب ہے اتنی گندی بات ہے بتانے والی ہے ہی نہیں۔ خدا را اپنے جملے بھی ٹھیک کرو، اپنے اعمال بھی ٹھیک کرو، اپنے معاملات بھی ٹھیک کرو، اپنا کاروبار بھی ٹھیک کرو، اپنے کاروبار بھی ٹھیک کرو۔ علماء کے پاس جا کر پوچھا کرو میرا یہ کاروبار ہے اس میں کہیں مشکوک بات تو نہیں، صاف ستھرا ہے نا، کوئی اس میں یہ ہو تو بتائیں میں اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کروں گا۔ جو آدمی خود ہدایت تلاش کرتا ہے اللہ اسے ہدایت عطا فرماتے ہیں۔ دائیں بائیں قریب جو مارکیٹیں ہیں ہماری ملتان کی، کئی ساتھی ایسے ہیں جمعے میں بھی تشریف لاتے ہیں، ٹیلی فون کے ذریعے بھی مجھ سے رابطہ رکھتے ہیں، وہ اپنے کاروبار کی باریک باریک چیزیں، یہ تار ہے نا تار، شاید باہر والوں کو نظر بھی نہ آ رہی ہو، ایسی ایسی تاروں کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ یہ ہم ایسے بیچیں ویسے بیچیں تو حلال ہے یا حرام ہے، اتنی 50 روپے کی چیز 100 روپے کی چیز کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ ہم ایسے لاہور سے لاتے ہیں کراچی سے لاتے ہیں، اس کو یوں اتنا منافع جائز ہے یا نہیں ہے، پوچھ پوچھ کر کاروبار کرتے ہیں۔ الحمدللہ مارکیٹ میں ان کا ایک نام ہے، کیوں؟ اللہ اور اس کے رسول کے ارشادات کے مطابق کاروبار کر رہے ہیں۔ یہ ایک خام خیالی ہے جو ہمارے ذہن میں ایک بات بیٹھ گئی نا راتوں رات امیر ہونے والی، تو ذہن میں آتا ہے کہ سود ہی ہمیں بچائے گا، بس سود سے ہی ہم بادشاہ بنیں گے، غلط کام سے حرام کام سے ناجائز کام سے نہ کبھی کوئی پھلا پھولا ہے نہ پھل پھول سکتا ہے۔ اللہ نے جس کو دینا ہوتا ہے نا، دینا ہوتا ہے، کسی کو ماں باپ کی دعا لگا دیتے ہیں، کسی کو کسی اللہ والے کی دعا لگا دیتے ہیں، کسی کے لیے کوئی ذریعہ بنا دیتے ہیں، اس کو مالا مال کر دیتے ہیں، اور جس کو نہیں دینا ہوتا ساری زندگی ایڑیے رگڑتا ہے، کچھ نہیں ملتا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا سنا اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جنتی اعمال کرنے کی اور جہنم والے بدعمالیوں سے اللہ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک ساتھی قدرتی طور پہ تشریف بھی لائے ہیں بھائی مولانا اسامہ صاحب، تو کچھ جو ہے جماعت کا لٹریچر بھی سود کے حوالے سے جو ہے وہ تیار کیا ہوا ہے۔ ظاہر ہے اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ تفصیل سے بات کروں، نظر پڑی تو میرے ذہن میں بھی آ گیا، تو نماز کے بعد جب آپ تشریف لے جائیں گے کچھ پمفلٹ کچھ لٹریچر آپ کو ملے گا، اس کا بھی مطالعہ کریں، اس کا بھی مطالعہ کریں، اور کاغذ پہ چھپا ہوا ہے خود بھی پڑھو، ہمسایوں کو دو، دیگر لوگوں کو دو، کاروباریوں کو دو، ممکن ہے آپ یہ ذریعہ بنے، کسی تک معلومات پہنچ گئی، قرآن و حدیث اس پہ لکھی ہوئی ہے، قرآن میں حدیث میں سود کے خلاف جو اللہ نے فرمایا ہے
مذمت کے بارے میں وہ ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں، جاتے ہوئے لٹریچر بھی لے جائیں، ضائع نہ کریں، خود پڑھیں، دوسروں کو دیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وسلم علیہ۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ رب کائنات ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے، اعمال صالحہ اخلاق حسنہ کی توفیق عطا فرما، ہر نیک عمل بڑھ چڑھ کے کرنے کی توفیق عطا فرما، ہر برائی سے ہمیں اپنے آپ کو بچانے کی توفیق عطا فرما۔ رب کائنات ہمارے کاروبار، معاملات، لین دین، اللہ ہمیں تمام معاملات صاف ستھرے کرنے کی توفیق عطا فرما، دین کے مطابق، شریعت کے مطابق کاروبار کرنے کی توفیق عطا فرما، وہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما جن سے مولا تو راضی ہوتا ہے، تیرے حبیب راضی ہوتے ہیں، اور جن بدعمالیوں سے تو اور تیرا حبیب ناراض ہوتا ہے اللہ ان بدعمالیوں سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔